الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں ہم تقوی کی خصوصی اہمیت پر بات کریں گے۔ تقوی کا معنی حدیث پاک میں بھی جو استعمال ہوا، یہ لفظ قرآن مجید میں بھی بے شمار جگہ پر یہ لفظ استعمال ہوا اور اس کو اردو زبان میں بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی جو ہے بچنا، حفاظت کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ سب اس کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اب جو ہے عربک میں کہا جاتا ہے الوقایۃ خیر من العلاج، کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ ڈاکٹر حضرات بھی اسی بات کو کوٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ پرہیز کریں۔ عام آدمی بھی جو ہے جب بیمار نہیں ہوتا تو عام طور پر وہ پرہیز نہیں کرتا، اور اس کو بڑے بھی سمجھاتے ہیں۔ خاص طور پہ چھوٹے بچوں کو کہا جاتا ہے کہ بچہ آپ جو ہے جیکٹ استعمال کرو، باہر سردی ہے، آپ کو فلو ہو جائے گا، کووڈ کا یہ سیزن ہے، اس میں بھی خصوصاً لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ سوشل ڈسٹینسنگ کریں، آپ جو ہے کوئی کفنگ ہے تو آپ ماسک یوز کریں۔ تو یہ سارا پرہیز ہے۔ بیمار نہیں ہے وہ آدمی، لیکن پرہیز کرنے کو جو ہے عام پبلک بھی بتا رہی ہے اور جو ہے بڑے بھی بتا رہے ہوتے ہیں، اور انسان اپنی صحت کو اس طریقے سے بچا لیتا ہے۔ جو پرہیزگاری اختیار نہیں کرتے اور جو ہے جو جی چاہا کھا لیا، جو جی چاہا کر لیا، پھر ایسے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا ان کو بڑی بڑے امراض جو ہے وہ ہوتی ہیں، بڑھاپے میں ان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر وہ مشکل میں پھنسے ہوتے ہیں۔ تو بالکل صحیح بات ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے۔ اب جو ہے جسمانی علاج جو ہے اس میں بھی انجیکشن لگتے ہیں، انسان کو کڑوی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں، بعض اوقات آپریشن بھی ہوتا ہے۔ تو یہ علاج تو بہت ہی مشکل ہے، اپوائنٹمنٹس پہ جانا ہی کتنا مشکل ہے، آدمی کے کام کاج چھوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تو جسمانی کیفیت ہو گئی۔ اسی طرح جو روحانی اعتبار سے انسان کا قلب ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک داغ بنتا ہے، اور اسی طرح اگر بار بار گناہ کرنے سے یہ دل داغ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، اور جو ہے یہ دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سیل کر دیتے ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا کہ اس کے دل کو سیل کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کو رونا دھونا پڑے گا، آنسو بہانا پڑے گا، اللہ سے معافی توبہ کرے گا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، لیکن بھائی جو ہے شرمندگی پھر بھی باقی رہ جاتی ہے۔ انسان کے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کاش کہ میں ایسا اپنی جوانی میں نہ کرتا، اور جو ہے بڑھاپے میں بیٹھ کے سوچتا ہے اب تو میری قبر قریب ہے، آگے منزل ہے، جو ہے میں نے جانا ہے، منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے ہیں، حشر کا دن ہوگا، نہ جانے میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ اگر میزان پہ میرے نام اعمال تول دیے گئے، میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری شفاعت فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے، اور جو ہے میرا پل صراط سے گزرنا اور پھر بالآخر جو ہے جنت میں پہنچ جانا ایک بڑا منزل ہے جو انسان کے سامنے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پل صراط سے کٹ کے جہنم میں جا پڑے، اور پھر اس کے بعد ایک زمانہ تک جہنم میں رہنا اور جہنم کے عذاب کو جھیلنا، وہاں کی آگ، وہاں کی سردی، وہاں کا لباس، وہاں کی بدبو، وہاں کے فرشتوں کا جو ہے سختی سے پیش آنا، وہاں دوسرے لوگوں کا بد دعا کرنا، اللہ اکبر، نہ جانے کتنی منزلیں ہیں جس میں سے ایک انسان گزرتا ہے اور پھر پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اب یہ علاج ہے۔ اور جو ہے پرہیز کیا ہے کہ انسان جو ہے پرہیزگاری والی زندگی، بچ کے زندگی جو ہے وہ اگر گزارے گا، یعنی جہاں پر بھی گناہ کا چانس ہے وہاں پر انسان جو ہے اس سے بچے گا، اور جو ہے جب بچ کے گزرے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ
جو ہے یہ بندہ جو ہے یہ اپنے آپ کو بچا لے گا، حفاظت کر لے گا۔ تو علامہ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاعت میں تقویٰ سے مراد اخلاص ہے، کیونکہ انسان کے اوپر دو قسم کی کیفیات ہیں۔ ایک وقت وہ طاعت میں ہوتا ہے، یعنی کہ وہ نیکی عبادت کے دور میں سے گزر رہا ہوتا ہے، مثلا بندہ حج پہ گیا ہے، اب حج میں جو ہے وہاں گناہ تھوڑی کرے گا، وہاں تو بھائی طاعت والی زندگی ہوگی، جتنا ٹائم بھی وہاں گزرے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت جو تقوی کو اختیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ لوگ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، مساجد کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، یہ بھی اخلاص کو اختیار کرتے ہیں کہ ان کا تقوی اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ایسے لوگ جو ہے گناہ کبیرہ سے تو بالکل بچتے ہیں۔ لازمی بات ہے، گناہ صغیرہ اگر ان سے ہو جاتا ہے غلطی سے، کسی وجہ سے پتہ نہیں چلا ہے جی، تو یہ فوراً توبہ کر لیتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اصرار نہیں کرتے، یعنی گناہ پہ گناہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ تو یہ اپنی اخلاص کے اوپر فوکس رکھتے ہیں کہ ہمارے ہر کام میں جو ہے للہیت ہونی چاہیے۔ تو یہ فرماتے ہیں طاعت میں تقویٰ سے مراد اخلاص ہے، اور جس کی زندگی معصیت والی ہے تو یہ فرماتے ہیں معصیت میں تقویٰ سے مراد بچنا ہے۔ تو اب دیکھیں ایک ہی لفظ ہے تقویٰ، لیکن ایک جگہ اور طرح استعمال ہو رہا ہے، دوسری طرف اور جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے سمجھنے والی بات ہے کہ بھئی تقویٰ جو ہے معصیت میں، جیسے کہ ہم عام طور پہ اکثر لوگ ہیں، ہماری زندگی تو بھئی گناہوں سے بھری ہوئی ہے، کون بندہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ تو ہم تو بھئی ہر وقت اس بات کا سوچیں گے کہ کس طرح سے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر زندگی گزاریں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ تقویٰ کہتے ہیں آداب شریعت کی حفاظت کرنا۔ تو ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا کہ شریعت کے جو ادب آداب ہیں، مثلا نماز پڑھ رہا ہے بندہ، تو نماز میں شریعت کے ادب آداب، قیام کیسا ہونا چاہیے، رکوع کیسا ہونا چاہیے، سجدہ کیسا ہونا چاہیے، قاعدہ کس ادب کے ساتھ، خشوع اور خضوع، دل کی کیفیت اور جسم کے جو ہے حرکات و سکنات، ان سب کا دھیان کرتے ہوئے جو ہے نماز کو پورا کرنا۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ اور جو وہ کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے، اس سے بچنا۔ اب اللہ سے دور کرنے والی کیا چیز ہے؟ بھائی صاف ظاہر ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو کہے یعنی کہ اوامر، تو ادب آداب اس کے ساتھ شریعت کے ساتھ ہو گئے، اور جو نہیں ہے جس سے منع کیا گیا تو اس سے باز آ جائے، کہ جو چیز بھی آنکھوں کا استعمال جہاں غلط بتایا اس کو غلط استعمال میں نہیں لانا، کانوں کا غلط استعمال نہیں کرنا، شریعت نے جن چیزوں پہ پابندی لگائی ہوئی ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا، زبان جو ہے سلپ آف ٹنگ نہ ہو، اس کا دھیان رکھا جائے، ہاتھ پاؤں شرمگاہ، انسان کا پیٹ حلال حرام ہر چیز کا خیال رکھنا۔ اچھا، اسی طرح یہ بھی کہا گیا کہ نفسانی لذات اور خواہشات کے مقامات کو چھوڑنا، کیونکہ انسان کے اندر جو ہے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد لذات جو ہے اور خواہشات یہ جنم لیتی ہیں، انسان مجبور ہو جاتا ہے، لذت کے پیچھے مارا جاتا ہے جی، اور بڑے بڑے گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ تو تقویٰ کیا ہوا کہ ان چیزوں سے جو ہے خیال رکھنا ہے، تو ہر گناہ سے بچنا ہے جی، تو یہ ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس کی آسان تفسیر یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہو گئی ہے جی۔ یہ تو ایسا جامع فکرہ ہو گیا کہ انسان صبح سے لے کے شام تک اور رات سونے کے وقت تک دھیان کرے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا تعلق اللہ تعالیٰ سے دوری والی ہو جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، پچھلی قوموں کے بارے عاد سمود اور ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بعد کر دیا، ان کو دور کر دیا۔ انسان بظاہر سمجھتا ہے کہ جی میں تو بہت اچھا ہوں، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے جی۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، عامی سی زندگی ہوتی ہے ان کی ہے جی، کوئی عبادات نہیں ہوتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر تقویٰ ہے۔ اگر آپ ان سے بات بھی کریں، وہ کہتے ہیں جی اصل چیز تو دل ہوتی ہے، ظاہر کی کیا بات ہے، آپ ظاہر میں شکل بنائی ہوئی ہے، فلاں کیا ہوا ہے، اور جو ہے بھئی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس سے کچھ نہیں ہوتا۔
جی اصل تو اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں، اور میرا دل تو بھائی بڑا متقی ہے۔ اب یہ جو ہے شیطان کا اتنا بڑا دھوکہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی یہ علامت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جو ہے ایسے حال میں چھوڑ دیا، ایسی دوری دے دی کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ کے آ ہی نہیں پاتا۔ وہ تو خود سمجھ رہا ہے کہ میں تو جو ہے بڑا متقی آدمی ہوں، بڑا پرہیزگار آدمی ہوں۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو کسی کا دل نہیں دکھاتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، جی ایسے دعوے کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صبح سے شام تک کوئی بندہ ان کے پیچھے لگا دے نا، اور وہ جس بندے کو بھی ملتا ہے نا صبح سے لے کے شام تک، وہ پیچھے پیچھے اس کا انٹرویو کرتا جائے کہ آپ ذرا اس بندے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ کو کیا اس کی فیلنگز ہیں، تو وہ بتائیں گے کہ یہ بندہ ہمیں دکھ دے گیا، اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے جی، کیسا عجیب بات کہہ گیا، کبھی ماں کو ایسی بات کہہ دی، باپ کو کہہ دی ہے جی، اپنی بیوی سے کٹی ہوئی بات کر دی، یہ سمجھتا ہے میں ٹٹ فار ٹیٹ ہوں، جیسا انہوں نے کیا ویسے میں نے کر دیا، کوئی گناہ ہی نہیں ہوا۔ تو بھائی یہ اللہ تعالیٰ کی دوری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے، اور اس چیز سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر وہ چیز جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور اس سے بچنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر یہ تقویٰ کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑے گا کہ جو ہے یہ بندہ اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مت تقویٰ، کہ یہ تقویٰ کیا ہے، آپ اس کو ڈیفائن کریں۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب بات ہے، خود علم کے جبال ہیں، پہاڑ ہیں، لیکن صحابہ کرام کی جو ہے نا عادت تھی کہ وہ ایک دوسرے کی اوپینین لے کر ویریفائی کرتے تھے، اور یہ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں اپنے ایک بھائی جو صحابی ہے، رسول ہے، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ ڈیفائن کریں جی، بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ کیا کبھی ایسے راستے سے آپ گزرے ہیں جس میں کانٹے ہوں؟ انہوں نے کہا نام، جی بالکل میں گزرا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا فقال ماذا فعلت، تو کیسے گزرے، آپ نے کیا کیا اس وقت؟ تو اب جو ہے انہوں نے کہا کہ جب میں وہاں سے گزرنے لگا تو میں نے اپنے کپڑوں کو، چادر کو اوپر کر لیا، اور پھر جہاں قدم رکھتا تھا اس کو بھی اچھی طرح سے دیکھتا تھا، پھر جہاں سے قدم اٹھاتا تھا اس وقت بھی میں پورا غور کرتا تھا کہ کہاں میرا دوسرا قدم جا رہا ہے۔ تو اس طرح سے میں بچ کے اس کانٹے دار راستے سے گزرا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسی کا نام تقویٰ ہے، کہ ایک آدمی زندگی اس طرح سے گزارے کہ جس میں بچ کے کہ میں کہاں قدم رکھنے لگا ہوں، کیا یہاں پر میرا نقصان تو نہیں ہو جائے گا، کیا اللہ سے دوری تو نہیں ہو جائے گی، کیا میرا اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑ تو نہیں بیٹھوں گا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری تو نہیں ہو جائے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے محروم تو نہیں ہو جاؤں گا۔ تو یہ ایک کیفیت ہے جو اس نے ہر وقت اپنے دل میں سمائی ہوئی ہے۔ اب یہی کیفیت اگر آپ یہ دیکھیں آج کے دور میں ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں، اور ہمیں ایک فیلنگز ہوتی ہیں کہ بھئی یہاں سرویلنس کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور پولیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی کسی جگہ پر موجود ہوگی، چاہے نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے جی۔ اب آپ دیکھیں کہ بیابان سڑک ہے، رات کا وقت ہے، اور جو ہے بندہ وہاں سے گزرتا ہے، سٹاپ سائن آ جاتا ہے جی، یا لائٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ ریڈ ہے، اور دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں پر کوئی اور گاڑی ہے ہی نہیں، بس میں ہی کھڑا ہوں، تو تب بھی وہ گرین ہونے کا انتظار کرتا ہے، گزرتا نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی یہاں پر کیونکہ سرویلنس ہو رہی ہے، بعد میں گھر میں ٹکٹ آئے گی، وہاں پر لکھا ہوگا کہ جی آپ کی گاڑی تھی، یہ آپ کی فوٹو بھی نظر آ رہی، اور یہ پیچھے گاڑی کی نمبر پلیٹ بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ نے ریڈ لائٹ کراس کی تھی، لو بھی پکڑا گیا۔ اللہ تعالیٰ تو بندے کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے مرصاد کہتے ہیں اس کو، یعنی کوئی شکاری جو ہے کنسنٹریٹ کر کے جب دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے شکار کو، تو ایسی کیفیت سے اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کا دیکھنا جو ہے ہمارے سوچ سے بھی بالا تر ہے۔
تو ایسی صورت میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ بھی بہت دھیان سے ہمیں رہنا چاہیے۔ تو بھی اس کا نام ہے تقویٰ۔ اور جو ہے دوسری چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اگر فرض کیا کہیں ایئرپورٹ وغیرہ پہ جاتا ہے تو کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ، ہم تھوڑا سا پہلے چلے جائیں۔ کوئی مہمان اگر گھر میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ، ہم تھوڑا سا زیادہ پکا لیں۔ تو یہ جو ٹو بی آن دی سیف سائڈ والا ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، اس کو ہم اگر اپنی روحانی نقصان ہونے سے بچنے کے لیے بھی استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ٹو بی آن دی سیف سائڈ زندگی گزرے گی، اور جو ہے کلمے پہ موت آئے گی، اور اگلے سارے منازل اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ اگر کوئی بندہ تقوی والی زندگی گزارے گا تو اس کو کیا انعام ملے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا اس کو۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اسے نجات کی صورت نکال کے دے دیں گے، یعنی کہ بندے کو ہر مشکل سے جو ہے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، نجات مل جائے گی بندہ، کیونکہ والقدر خیری و شری من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے بھائی مشکلیں بھی آتی ہیں، خیر بھی ہے اور تکلیف پریشانیاں بھی ہیں، زندگی اسی کا نام ہے، کبھی شکر کی کیفیت ہوگی، کبھی صبر کی کیفیت ہوگی، لیکن سٹک کیفیت نہیں ہوگی، ہے نا، کہ بندہ آیا مشکل میں اور بس پھنس گیا، اب جو ہے بھائی دعائیں مانگ رہے ہیں، منگوا رہے ہیں، اور جو ہے ہر جگہ آنسو بہا رہے ہیں، اور جو ہے مشکل ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو یہ جو ہے نا پھنسی پھسائی کیفیت، اللہ اکبر، یہ بہت تکلیف دہ کیفیت ہے۔ اور اس سے جو ہے نجات کیسے ملے گی؟ بھائی جب انسان تقوی کی زندگی گزارے گا۔ اب اگر کہا جائے کہ بھائی آپ تقوی اختیار کریں، کہیں گے نہیں جی پیر صاحب آپ ایسے کریں کہ مجھے کوئی تعویذ دے دیں، میں بڑا مشکل میں ہوں، سانس ہے کہ میری اس نے سانس ہی بند کر دیا ہے، بھائی ہے لیکن کسائی بنا ہوا ہے، ماں باپ کی سمجھ نہیں آتی، جنریشن گیپ ہو گیا ہے، اللہ اکبر، نہ جانے کیا کیا بہانے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کوئی عمل آپ کر دیں، آپ کوئی مراقبہ کر کے ہماری مشکل پوری کر دیں۔ بھائی اللہ دے بندے، تمہاری مشکل تمہارے جو ہے وجہ سے ہے، اور جو ہے تم اگر جو ہے اس وقت تقوی کی والی زندگی اختیار کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں مشکلوں سے نکال لے گا۔ اچھا، اسی طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رزق کسی نے باندھ رکھا ہے۔ بھائی رزق کسی نے باندھ کے نہیں رکھا ہوا، بندے نے جو ہے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کو باندھ دیا ہے جی۔ تو جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اور جو ہے پرہیزگاری والی زندگی گزارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ رزق ایسی طرف سے ملتا ہے کہ بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی آپ اندازہ کریں کہ انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد کیسے اور کہاں سے آئے گی۔ ہم جس در سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بس ہمیں رزق جو ہے کسی نہ کسی طرح مل جائے، چاہے وہ حلال کا ہے چاہے حرام کا ہے، پرواہ نہیں ہے۔ لیکن بھائی جو تقوی اختیار کرتا ہے، حلال کو سوچتا ہے، اللہ پھر اس کو پلٹ کے کہیں ایسی جگہ سے رزق دے رہے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ، وہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یہ رزق کہاں سے آ گیا، اور جو ہے اس کا سارے کام آسان ہو گیا۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہاں سمجھیں کہ ایک ہے کثرت کا ہونا، مال پیسہ زیادہ ہونا، یہ اتنی اہمیت والی بات نہیں ہے جتنی برکت کا ہونا اہمیت ہے۔ برکت کہتے ہیں کہ آپ کا مال جو ہے آپ کی ضروریات کو پورا کر دے۔ ہمیں مال پیسہ کس لیے چاہیے؟ بھئی شو آف تھوڑی کرنا ہے، لوگوں کو تھوڑی دکھانا ہے، ہماری ضروریات ہوتی ہیں زندگی کی، اور وہ ویریبل ہیں، کسی کی ضرورت زیادہ کسی کی کم، کوئی بندہ جو ہے زیادہ بال بچے دار ہوتا ہے، کوئی کم بال بچے دار ہوتا ہے، کسی کے اوپر ماں باپ کا بھی بوجھ ہوتا ہے، کسی کے کچھ جو لوگ جو ہے باقی غریب غربا ان کا بھی جو ہے ذمہ داری اٹھا لیتے ہیں، وہ بھی ان کی ضرورت بن جاتی ہے جی۔ کوئی اپنا ہر ایک نے اپنا دائرہ کار بنایا ہوا ہے کہ میں کتنا بڑا کام کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ کی ضرورت بادشاہ والی ہوتی ہوگی۔ تو بھئی اگر آپ نے اپنے آپ کو بادشاہ کے لیول پہ ضرورت مند بنا دیا تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو خزانے پھر اسی حساب سے دے دیں گے، آپ کو ملتے جائیں گے، آپ آگے بانٹتے چلے جانا، اللہ اور دیتے چلے جائیں گے، اب آپ کی ضرورت بے انتہا۔ لیکن جو ہے اپنی ذات پر بس وہی چند کپڑے ہوتے ہیں، وہی
کھانا ہے جو اس نے کھانا ہے جی، وہی ایک بستر چاہیے جس پہ اس نے سونا ہے، تو وہ تو لمیٹڈ ہی ہوتا ہے، سب کا ایسے ہوتا ہے، بادشاہ کا بھی ایسے ہوتا ہے۔ ہاں لیکن اگر کوئی کہے کہ میرے بینک میں پیسے اکٹھے ہوتے رہے اور جو ہے لوگ مجھے مالدار کہیں، ملینر بلینر سمجھیں، اور میں شو آف کرتا پھروں، تو یہ بے برکت پیسہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ اچھا، اگلی چیز آ جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس کے جو کام ہوتے ہیں تو وہ جو ہے بعض اوقات اٹک جاتے ہیں، یعنی انسان کوئی ڈیل بنانا چاہتا ہے اور وہ ڈیل جو ہے پھر جو ہے اپنے انجام پہ پہنچنے سے پہلے ختم۔ اکثر یہ بھی ہوتا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، رشتہ آیا ہے، بات چیت چل رہی ہے، بڑے اچھے لیول تک بات چیت ہو گئی ہے، دونوں امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رشتہ ہو جائے گا اور دونوں مناسب رشتہ سمجھ رہے ہیں، لیکن کہیں پر جا کے کوئی ایک غلط فہمی ہوئی اور جناب وہ بچی کا رشتہ ختم چلا گیا۔ تو یعنی کام جو ہے وہ پورے نہیں ہوتے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس کے لیے عملیات والوں کے پاس جانا چاہیے، وہ شاید کچھ کریں گے، ہمارے مسئلے حل کریں گے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ اللہ کاموں کو آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس وجہ سے؟ جب بندہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، کہ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو ایسے ہی جہنم میں چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا میں بھی آسانیاں کریں گے، اور آخرت کی جو مشکلیں ہیں وہ تو کتنی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آسانیاں کر دیں گے۔ ہے جی، موت کا وقت آسان۔ اچھا، بڑھاپا، موت سے پہلے جو تکلیف ہے، بستر پہ رگڑ رگڑ کے مرنا ہے، اللہ اکبر، اللہ آسان کر دیتے ہیں۔ ہے جی، قبر آسان ہو جاتی ہے، حشر کا دن آسان ہو جاتا ہے، میزان اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے پل صراط سے گزرنا آسان، اور جو ہے اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ لیکن بات سمجھ ہی نہیں آتی ہے جی، یہ والے طریقے تو سمجھ نہیں آتے کہ اب مسئلے کو حل کرنا ہے تو بھائی تقوی کے ذریعے سے حل کرو، لیکن نہیں، اب یہ عقل لڑاتے ہیں، ان کی دل کی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو چنانچہ دل اگر ہوگا اللہ کی محبت کرنے والا، تو پھر اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے، اور جو تقوی اختیار کرے گا اسی کو اللہ تعالیٰ پھر جو ہے بصیرت عطا فرمائیں گے۔ ہے جی، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کے اندر اس کیفیت کو پیدا فرما دیں گے۔ ہے جی، اور ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، وزڈم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے فرقان عطا فرمائیں گے۔ فرقان کا مطلب اگر ہم کہیں کہ فرق بین الحق و باطل، کہ انسان کو پتہ چل جائے کہ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے۔ جی، آپ ہائی وے لینے لگے ہیں، آپ نے جانا تھا ایسٹ، آپ چڑھ گئے ویسٹ پہ، نام تو وہی ہے، ہائی وے کا راؤٹ نمبر بھی وہی ہے، ٹھیک ہے جی، 495، اور آپ نے چڑھ گئے ویسٹ۔ اب گاڑی چل رہی ہے اور آپ باتوں میں مصروف ہیں، بڑے مزے آ رہے ہیں، اور جناب آپ نے کہا یار ہم نے تو ٹائم پہ پہنچنا تھا، یہ کدھر پہنچ گئے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ تو، پھر کسی نے وہاں بیٹھے ہوئے ساتھ نے کہا جی آپ تو ویسٹ پہ جا رہے ہیں۔ اوئے ہوئے ہوئے یار یہ کیا ہو گیا؟ او آپ یو ٹرن کرو، یو ٹرن کر کے پھر اس لیے پتہ چلا 1 گھنٹہ ایک اور لگ گیا اسی ساری چیز میں۔ ہے جی، تو معلوم ہے کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت جا رہے ہیں، مسلمان جنت کی طرف جا رہا ہے۔ اورثتہما، اللہ نے فرمایا میں نے وراثت میں نبی آدم علیہ السلام کی برکت سے ایمان والوں کو وراثت میں دے دیا۔ تو چنانچہ اب جنت کی طرف مومن جا رہا ہے، لیکن وہ چڑھ گیا غلط کاموں میں، گناہوں میں، تو اب یہ جو ہے کدھر چلا گیا؟ شیطان کی طرف۔ ہے جی، رحمان کو چھوڑ کر شیطان کے راستے پہ چڑھ پڑا، اہدنا الصراط المستقیم کو چھوڑ کر سیدھے راستے کو، یہ چڑھ گیا غلط راستے کے اوپر۔ اب گاڑی تو چل رہی ہے زندگی کی، سفر تو طے ہو رہا ہے، اور جو ہے جب موت کا وقت آئے گا تب پتہ چلے گا، آنکھیں کھلیں گی، اوہ یہ کیا ہو گیا، کہاں جانا تھا اور پتہ چلا کہاں پہنچ گئے۔ کہتے ہیں قبر کے اندر انسان کو اس کی منزل دکھائی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت بھی بنائی تھی، جہنم بھی بنائی تھی، دونوں جگہ دکھائی جائیں گی، اور بتایا جائے گا کہ اگر تم اچھے کام کرتے تو تمہیں یہ جنت مل جاتی، اب تمہارے لیے جہنم ہے۔
اور اسی طرح الٹا کر لیں کہ بھائی بندے کو نے اچھے کام کیے اور قبر کے اندر اس کو دکھایا جاتا ہے کہ دیکھو جہنم بھی بنائی تھی تمہارے لیے، وہاں پہ ٹھکانہ بھی تھا، لیکن تم نے کیونکہ بھلے والے کام کیے، اللہ رب العزت نے اب تمہیں جو ہے اس ٹھکانے سے، اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا۔ وہ بندہ خوش ہوگا کہ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ کیفیت اگر ہمیں یہ فرقان ابھی نصیب ہو جائے تو ہم غلط راؤٹ پہ نہیں جائیں گے، وقت ضائع نہیں کریں گے، تو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ اچھا، اب اگلی بات آ جاتی ہے، اس کا اور ثمر جو ہے اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتے ہیں وہ ہے ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ پیار کرتے ہیں متقین کو۔ آپ اندازہ کرو، اللہ پیار کرتے ہیں، کتنا بڑا فائدہ کہ اللہ اپنا محبوب بنا لے، اللہ پیار کر لے، ہے جی، تو انسان کا بیڑا پار ہو گیا، سنور گیا۔ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے، آپ خود سوچو وہ بیوی کتنی خوش نصیب اپنے آپ کو کہتی ہے، اس کے مقابلے میں جو خاوند بیوی سے پیار نہیں کرتا، دوسروں کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے، اب اس بیوی کا دل کتنا دکھی ہو رہتا ہوگا کہ ہائے کاش کہ میرا خاوند ایسا نہ کرتا، ایسی جو ہے بے وفائی نہ کرتا۔ تو یہ محبت کا رشتہ جو ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہیں ایمان والوں کے، یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے پیار کرتے ہیں اور وہ بندے بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ یہ محبت کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ قائم اور دائم رہے، کہیں ٹوٹ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے، ہے جی۔ اور جو ہے اللہ اگر کسی بندے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے کو پسند نہیں کرتا۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور جا کر جو ہے تمام فرشتوں میں، آسمان میں، زمین میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے پیار نہیں کرتے۔ اب یہ چاہے یہ بندہ جو ہے مسجد میں بیٹھا ہوا جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہے، یا تسبیح کھڑکا رہا ہے، یا جو مرضی کر رہا ہے، رفائی کاموں میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، تو سب چیز بیکار ہو گئی نا اس کی۔ اور جو ہے اسی طرح اگر اللہ رب العزت جبریل علیہ السلام کو بلا کے کہہ دیں کہ فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، وہ فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمان اور زمین کے فرشتوں میں اعلان، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیوں تک کو پتہ چل جاتا ہے، تمام دنیا کی مخلوق کو پتہ چل جاتا ہے، وہ سب اس بندے سے پیار کرنے لگتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، ہے جی۔ آپ اس ساری چیز کو آپ اگر ملائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کی محبت جو ہے اس کا کتنا فائدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ اگر محبت کر لیتے ہیں تو پھر کتنا فائدہ ہے جی۔ اور اللہ تعالیٰ بندے کو پھر توفیق عطا فرماتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے شدید محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسے ملے گا؟ تقوی سے ملے گا۔ جو بندہ متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام عطا فرما دیں گے۔ اور اسی طرح جو تقوی پہ استقامت سے لگا رہتا ہے، مستطاعتم کے الفاظ ہیں کہ خوب تقوی کا جو ہے کوشش کرو، خوب اہتمام کرو اس کا، اور جو خوب اہتمام کرتا ہے پھر اللہ فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کیسی زبردست بات ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، آپ جہاں کہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہی ہیں۔ بندہ جو کام کرنے لگتا ہے اللہ کے کا جو ہے کلوزنس اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اب جو یوں سمجھے کہ دو بندے جا رہے ہیں اور ایک بندہ ٹرپ ہونے لگا ہے، اور جو ساتھ والا بندہ ہوگا وہ اس کو پکڑ لے گا، ہے جی، کیونکہ وہ ساتھی ہوگا۔ ایک بندہ جو ہے غصے میں آیا اور اس نے کسی سے جھگڑا کرنے لگا، اس کا دوست اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کو پکڑ لیا کہ چلو چھوڑو یار، یہ ایسے فضول سی بات ہے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے۔ آپ کوئی ڈیل بنانے لگے ہیں، آپ کی پیاری بیوی آپ کے ساتھ ہے اور آپ غلط ڈیل بنانے لگے ہیں، اس نے کہا جی ذرا میری بھی بات سن لیجئے، اس نے اس کو علیحدہ کیا اور نے کہا یہ آپ فیصلہ غلط کر رہے ہیں، ذرا دھیان کیجئے، ہے جی، بندہ رک گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ جو عالم الغیوب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز سے آگاہ ہے، اگر وہ بندے کو کے ساتھ ہوگا، اس کی معیت نصیب ہو جائے گی، تو آپ اندازہ کریں کتنا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح تقوی کا ایک اور فائدہ ہے، وہ ہے برکت کا ہونا، ہے جی۔ آج ہم کثرت کے پیچھے بھاگے پھرتے ہیں لیکن برکت کو چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ
آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ اللہ اکبر، اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کو اختیار کرتے تو ہم آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اب زمین پہ انسان رہتا ہے، انسان کی ضروریات ساری زمین سے متعلق ہیں، تو چنانچہ دنیا کی زندگی کے اندر ساری برکتیں اور آسمان سے آنے والی روحانی ترقی جو انسان کو نصیب ہوتی ہے، نیکی پارسائی عبادت کا توفیق نصیب ہوتی ہے، حج زکوٰۃ کرنے کی توفیق ہوتی ہے، یہ کیسے ملے گی؟ جب بندہ تقوی کو اختیار کر لیتا ہے۔ یہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہ کہتے ہیں کہ بھی پھر اس کی جو ہے ہم آپ کو جو ہے انعام عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح انسان کے جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ بے شک جو ہے وہ جو ہے نیک لوگوں کے، متقی لوگوں کے جو ہے پھر اعمال کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ اب ہم ذرا اکابرین امت کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تقوی کو کیسے اختیار کیا اور کیسی زندگی گزاری، اور کیسے اللہ رب العزت نے پھر ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ آج ہمیں اپنے جو ہے اپنی جد کا پتہ نہیں کہ ہمارے بڑے بزرگوں کے نام کیا تھے، لیکن ہم جو ہے ان نیک لوگوں کے نام آج ازبر یاد رکھتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاء الا المتقون، کہ جو ہے اللہ کے ولی وہی ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ تقوی سے متعلق جو ہے ترغیب دی، اور جو ہے پہلی والی امتوں کے بارے میں بھی یہی قانون تھا کہ وہ تقوی کو اختیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، ان سے کہا گیا کہ تقوی کو اختیار ہے جی ان کی قوم کو۔ حضرت ہود علیہ السلام اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون ہے جی۔ صالح علیہ السلام اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون اذ قال لهم شعیب الا تتقون ان الیاس لمن المرسلین اذ قال لقومه الا تتقون موسیٰ علیہ السلام قوم فرعون الا تتقون ہے جی۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے امت محمدی کے لیے بھی فرمایا وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ ہے جی۔ تقویٰ 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 سب کے لیے ایک ہی رول ہے۔ یاد رکھیں ایک اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو قانون بندوں کے لیے بنائے اس میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی اور کرائٹیریا، ہمارے لیے کوئی اور کرائٹیریا نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے بندوں کے لیے جو ہے ایک ہی کرائٹیریا رکھا ہوا ہے۔ باقی رہ گئی کہ بھئی شریعت کے اندر جو چیزیں بعض اوقات ہمیں نظر آتا ہے مختلف دور کے اندر مختلف چیزیں، وہ کیونکہ انسانیت جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے گرو کر رہی تھی۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں اما حوا اور آدم علیہ السلام تھے اور ان کی اولاد تھی، اگر یہ آپس میں شادی نہ کرتے تو آگے اولاد نہیں ہونی تھی، تو لہٰذا شریعت کا حکم وہاں پر کچھ اور تھا۔ بعد میں آنے والے وقتوں میں شریعت کا حکم کچھ اور ہو گیا۔ تو اس قسم کے شرعی مسائل میں فرق تو آپ کو نظر آئے گا، لیکن جو کرائٹیریا ہے اللہ کی محبت، اللہ کی یاد، تقوی کو اختیار کرنا اور اپنے وقت کے نبی کی اتباع کرنا، یہ تو ہمیشہ ایک جیسا رہا۔ ہر دور میں جو ہے یہی حکم ہوا، ہمارے لیے بھی یہی حکم۔ اچھا کسی کے لیے نمازوں کے اوقات میں فرق تھا اور ہمارے لیے 5 نمازیں فرض ہوئیں ہے جی۔ کبھی روزے جو ہے ان کے لیے اور تھے، ہمارے لیے روزہ رمضان کا فرض ہوا۔ تو یہ تو ایک وقت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ امت مسلمہ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری امت کو اللہ تعالیٰ نے جو شرف بخشا اس کے مطابق ان کو ڈیوٹیاں عطا فرمائیں، اور قیامت کے دن ان کو اس کی بات کی عزت اور فضیلت بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تو بھئی اب تقوی جہاں تک ہے، ہم نے دیکھا کہ تقوی کے بارے میں اللہ رب العزت جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو ہر کچھ آیت کے بعد آپ کو تقوی کا لفظ نظر آئے گا۔ اور کم از کم قرآن مجید کے رینڈملی اگر آپ کہیں سے بھی کوئی صفحہ کھول لیں، ایسے آپ اس کو دیکھنا شروع کریں گے، آپ کو ہر پیج کے اندر کم از کم تقوی کا لفظ ایک دفعہ ضرور نظر آ جائے گا۔ اور ایسا بھی ہوا ہے
کہ قرآن مجید کے اندر بعض اوقات ایک آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور اس میں تقوی کا حکم دیا گیا، ختم ہوتی ہے تقوی کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اب دیکھیں یہاں پر تقوی کا ذکر، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہے جی۔ اب یہ آیت کے آخر میں واتقوا اللہ، اللہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، ہے جی۔ اب بندے کا نکاح ہوتا ہے جی، اور امام صاحب یہی تقوی والی آیات پڑھتے ہیں، بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بھی یہ نکاح کے وقت کیا کہا جا رہا ہے، تقوی 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 کہا جا رہا ہے۔ کاش کہ ہم نکاح والے خطبے کو توجہ سے، معنی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھتے تو پھر اپنی بیوی سے محبت بھی کرتے اور اللہ سے ڈرتے بھی اور کوئی ناانصافی بھی نہ کرتے، ہے جی۔ لیکن کیونکہ نہ خطبہ سنا ہوتا ہے اس وقت تو ساری توجہ ہوتی ہے، چھوارے ملیں گے، چھوارے کھائیں گے جی، یا ولیمہ ہوگا تو کھانا کھائیں گے، لوگ آئیں گے، دعوت کریں گے، رسمیں پوری کریں گے، ادھر ہی ساری سب کی توجہ ہوتی ہے اور جو ہے اصل چیز کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا بعد میں شادی ہوئی، جو پہلے سب سے پہلی پیاری بیوی، خوبصورت بیوی، بڑے ٹیلنٹڈ، کچھ دنوں کے بعد ساس نے بھی جو ہے اس کے اعتراضات شروع کر دیا، خاوند کو بھی تکلیف ہونی شروع ہو گئی، پھر بد نظری شروع ہوئی، بلا آخر گناہوں میں ڈوب گئے، ہے جی، اور گھر میں مصیبت، لڑائی، جنگ، فساد۔ تو یہ کیا ہے؟ تقوی نہ ہونے کی وجہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام سعادتیں دنیا اور آخرت کی تقوی کے ساتھ جو ہے اس کو رکھا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ اشرف کون ہے؟ انہوں نے فرمایا وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں مرد عورت سے پیدا کیا، یعنی ماں باپ تھے ہمارے، ہے جی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اب جو ہے مختلف دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف قبائل بنا دیے، یعنی کسی کو گورا، کسی کو کالا، کسی کو چپٹا، کسی کو جو ہے تیکھے نینوں والا، تو جو ہے مختلف، وہی ناک کان اور وہی آنکھ، وہی زبان، چہرہ وہی، سارے فیچر وہی، لیکن جو ہے پہچان کے لیے لتعارفوا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر فرق ڈال دیے۔ لو بھی یہ اب فرق ہے، کوئی اور فرق نہیں ہے۔ باقی تو یعنی کریٹر نے کریشن میں کوئی فرق نہیں رکھا، لیکن جو کریشن ہے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اندر فرق بنا لیا۔ کوئی کہتا ہے میں عربی ہوں، کوئی کہتا ہے میں گورا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں۔ اچھا بھئی کالے اگر ہے تو کالوں کے اندر بھی پھر جو ہے مصیبت آئی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں فلاں ٹرائب کا آدمی ہوں، ہم بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہے جی۔ اسی طرح جو ہے آپ ہندوستان میں چلے جائیں، وہاں کوئی کہتا ہے میں چودھری ہوں، میں جاٹ ہوں، میں فلاں ہوں، تو کر کے ہر کوئی اپنے آپ کو بڑا کہنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگوں کو نیچے کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں جو فارمولہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو ہے بے شک وہ زیادہ عزت والا ہے جو پرہیزگار ہے، جو تقوی کو اختیار کرتا ہے۔ تو یہ تقوی جو ہے اہمیت رکھتا ہے، اور جو بندہ اس تقوی والی زندگی کو گزارے گا تو پھر جو ہے عزتیں پائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ غور کریں گے کہ جتنے بھی نیک لوگ دنیا سے گزرے ہیں، ہے جی، اس امت میں یا اس سے پہلے والی امت میں، ان سب کے اندر ایک چیز مشترک نظر آئے گی، اور وہ یہ ہوگی کہ وہ سب کے سب متقی لوگ تھے، پرہیزگاری والی زندگی گزارتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ جو ہے گناہ کرتا پھرتا ہو اور جو ہے وہ جو ہے بڑا پیر صاحب بنا پھرتا ہو، ہے جی، اس کو لوگ بڑا شیخ سمجھتے ہوں، ہے جی۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر آپ غور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا ان کے بستر کے اوپر ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، اور آپ کو شدید بھوک بھی لگی ہوئی تھی۔ اب اپنا گھر ہے، اپنے گھر کے بستر پر ایک کھجور کا دانہ پڑا ہوا ہے، آپ نے اس کو نہیں کھایا، اس لیے کہ پہلے تحقیق کی کہ کہیں یہ صدقے کی تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صدقے کو ممنوع کیا ہوا تھا، تو چنانچہ کہا کہ صدقے والی نہ ہو کہیں، تو لہٰذا احتیاط کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی بھوک لگی ہوئی ہے، اور غلام نے کچھ کھجور وغیرہ ان کو دی، اور انہوں نے کھا لی، اور انہوں نے پھر بعد میں پوچھا فوراً بعد کہ یہ تمہیں کہاں سے ملی تھی؟ اس نے کہا جی وہ پہلے میں جھاڑ پھونک کا کام کرتا تھا اور لوگوں پر میرا احسان تھا، میں گزرا تھا، انہوں نے مجھے یہ کھجوریں جو ہے ہدیہ کر دیں۔ آپ نے فوراً اب انگلی جو ہے اپنے حلق میں ڈال کے قے کی
تاکہ وہ کھجور نکل جائے۔ پھر پانی منگوایا اور خوب پانی پی کر پھر کیا کی اور ملٹیپل ٹائم ایسے کیا تاکہ کھجور کے اثرات مکمل طور پر ختم ہو جائیں۔ یہ تقویٰ ہے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ ان کے پاس خوشبو آئی، تقسیم کرنی تھی لوگوں میں، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ کس کے ہاتھوں سے میں اس کو تقسیم کراؤں۔ بیوی نے کہا کہ آپ مجھے چانس دے دیں، میں تقسیم کر دوں گی، جو فارمولہ ہے، جو اس وقت کا جو اصول تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، آپ کو میں نہیں دیتا یہ ذمہ داری۔ انہوں نے پوچھا خیریت تو ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، آپ مجھے یہ ذمہ داری نہیں دے رہے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، مسئلہ ہے کہ خوشبو ہے، اور یہ خوشبو جب آپ تقسیم کر رہی ہوں گی تو آپ کو بھی محسوس ہوگی، اور خوشبو کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ وہ خوشبو جو ہے فرحت حاصل کرے بندہ، اور اس سے فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو فرمایا نہیں، میں اتنا نہیں چاہتا کہ میرے گھر کا کوئی بندہ بھی جو ہے اس خوشبو کو تقسیم کرے اور اس کا فائدہ جو ہے اس کو حاصل ہو۔ تو یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے تقوی والی زندگی گزارتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح کچھ مثالیں ہم آپ کو اور دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ ایک بھانجے تھے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو بی بی عائشہ نے ہی جو ہے پالا پوسا بڑا کیا۔ یہ ان کے گھر میں رہتے تھے اور وہ خالہ تھیں ان کی، اور ایک مرتبہ انہوں نے ایسے الفاظ کہہ دیے کہ خالہ امی آپ تو جو ہے دل کی بہت نرم ہے، یعنی کہ آپ کے پاس پیسہ آتا ہے آپ خرچ کر دیتی ہیں، اپنے لیے بھی کچھ نہیں رکھتی ہیں۔ اور واقعی وہ ایسے تھا کہ خود روزے میں ہے اور سارا دن خیرات تقسیم کی، شام میں افطاری کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے، جیسے بعض اوقات بچے کہتے ہیں محبت کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، لیکن بی بی کو یہ بات ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ بس میں قسم کھاتی ہوں کہ میں زبیر کی سے جو ہے اب کلام ہی نہیں کروں گی، یعنی اس نے مجھے ایسی بات کہی۔ تو اب تو حضرت زبیر پہ بن گئی، انہوں نے تو آ کے منت ترلا کیا، جو ہے روئے دھوئے معافی مانگی، اور آخر تھے تو بھانجے، تو بی بی کو بھی جو ہے اب اس پہ ترس آیا اور محبت بھی تھی۔ تو لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھی قسم کھا لی ہے تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ جو ہے ایک غلام آزاد کیا، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کیا۔ آپ نے کیونکہ اس بات کا غم تھا کہ میں نے قسم کیوں کھا لی، تو 50 غلام بار بار کر کے جو ہے آزاد کیے، اور پھر بھی رویا کرتی تھیں کہ ہائے کاش کہ میں قسم نہ کھاتی کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی۔ تو اس لیے بھئی ہمیں بھی دھیان کرنا چاہیے۔ بعض اوقات عورتوں کو بھی عادت ہوتی ہے قسم کھا لیتی ہیں، ہے نا، قسم نہیں کھانی چاہیے بھئی، آپ احتیاط کریں۔ اور بات بات پہ قسم کھا لینا، اس کے بعد میں کفارے بھی ہوتے ہیں، اور وہ تو ہم کبھی دیتے نہیں ہیں، لیکن ہر بات پہ کسی نے ذرا سا کوئی بات کی، اچھا جی میں اللہ کی قسم، میں ایمان کی قسم، بھائی خدا دے بندے کس چیز کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ اپنے ایمان کو، اتنی بڑی بات اللہ کے نام کو، بھائی دھیان کرو۔ تو قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ اچھا، اب اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقوی کا انداز آپ دیکھیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حجرے میں آرام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ حجرے میں تشریف لے جایا کرتی تھیں، ایصال ثواب کرتی تھیں، وہاں وقت گزارتی تھیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے والد ہیں، ان کا انتقال ہوا، اور وہ بھی اسی حجرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ چنانچہ آپ پھر تشریف لے جاتی اور جو ہے ایصال ثواب کرتی، وہاں قبر پہ وقت گزارتی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو آپ اندازہ کریں کہ بی بی نے حجرے میں اندر جانا بند کر دیا، کیونکہ کہنے لگے کہ حضرت عمر تو جو ہے وہ نامحرم ہے جی۔ اب یہ قلبی کیفیت ہے جی، کہ جناب آپ دیکھیں کہ بھئی اب قبر والے تو وہ تو اور معاملہ ہے، لیکن بی بی کا تقویٰ دیکھیں کہ ایسی پرہیزگاری کرنا کہ جیسے زندہ لوگوں کے ساتھ پردہ کیا جاتا ہے، وہ قبر والے سے ایسا پردہ کر رہی ہیں۔ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا تقویٰ سبحان اللہ ہے جی۔ اب ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اصحاب موجود تھے، اور بات چل پڑی کہ جناب سب سے بہتر عورت
کہ کریکٹرسٹکس کیا ہو سکتے ہیں، کون سی عورت سب سے اعلیٰ کہی جا سکتی ہے۔ سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت کوئی کام تھا اور پاس ہی جو ہے حجرہ تھا بی بی فاطمہ کا، وہ وہاں تشریف لے گئے۔ بی بی فاطمہ نے پوچھا کیا بات چل رہی ہے، انہوں نے بتایا کہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، صحابہ کرام اس کا جواب دے رہے ہیں، اور جو ہے میں بھی جواب دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے بی بی فاطمہ نے کہا کہ میں اس کا جواب دے دوں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو کہنے لگی سب سے بہترین وہ عورت ہوتی ہے جو نہ خود غیر محرم کو دیکھے اور نہ غیر محرم اس کو دیکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بات انہوں نے کہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائے، ابھی محفل جمی ہوئی تھی، بات وہی چل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات بتائی کہ وہ عورت جس کو جو نہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ اس کو کوئی اور نامحرم دیکھ سکے۔ تو فوراً حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ بات کس نے کہی؟ آپ نے فرمایا یہ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا وہ تو میری لخت جگر ہے، کیا زبردست بات، کتنی پیاری بات کہی۔ تو اب آپ اندازہ کریں کہ یہ بی بی کا جو ہے تقویٰ تھا، اور جب ان کا جنازہ اٹھا تو آپ نے فرمایا کہ جو ہے کھجور کی ٹہنیوں کے ساتھ اوپر سے کور کر دینا تاکہ میری میت کو دیکھ کر بھی کسی کو اندازہ نہ ہو سکے کہ وہ جسمانی طور پہ موٹی تھی، پتلی تھی، لمبی تھیں، چھوٹی تھیں، کیا تھا، اتنا پردہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور فرمایا رات کے اندھیرے میں مجھے قبرستان لے جانا، دن کی روشنی میں جو ہے مجھے قبرستان نہ لے جانا۔ بھئی یہ بڑوں کے تقوے تھے۔ آج ہم سے جتنا ہو سکتا ہے کم از کم اتنا تو ہم کریں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ بھی یا اللہ ہمیں معاف کر دیجئے جو کمی بیشی ہو گئی، اور ہماری کوشش ہے اللہ مستطاعتم، جو ہم میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، لیکن کوشش نہ کرنا یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ قبولیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔